خواتین حضرات، اسموکنگ کے بارے میں ہم آپ کو معلومات پہنچا رہے تھے جس کے ذریعے آپ اپنی آگاہی کو بہتر کر کے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اور اپنے دوستوں کی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ سگریٹ نوشی یعنی کہ اسموکنگ سے پھیپھڑوں، دل، چھاتی اور گردوں کے کینسر کے علاوہ منہ کا کینسر بھی ہوتا ہے، جس میں مسوڑھے اور دانت بھی شامل ہیں۔ تمباکو نوشی یعنی کہ اسموکنگ مردانہ قوت کو 85% تک کم کر دیتی ہے، اور خواتین میں تمباکو نوشی کی وجہ سے 60% خواتین کے اندر ماں بننے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی میں مبتلا خواتین اگر حمل کے دوران تمباکو نوشی اختیار کریں یعنی اسموکنگ اختیار کریں تو اس سے ان کے بچے کے ضائع ہونے کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور اگر اس کا حمل پورا ہو جائے تو پیدا ہونے والا بچہ بیہیویئرل ڈس آرڈر جیسے عوارض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سگریٹ نوشی سے وہ لوگ بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں جو سگریٹ نہیں پیتے لیکن سگریٹ پینے والوں کے آس پاس بیٹھتے ہیں۔ ان کو پیسیو اسموکر کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر تمباکو نوشی کرنے والے تمباکو نوشی چھوڑ دیں تو وہ 90% بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہر سگریٹ نوش کے ہاتھ میں موجود سگریٹ کے پیکٹ کے اوپر درج ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی انسانی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن اس کے باوجود ہر آنے والے دن سگریٹ نوشوں کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ دنیا کے سب ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ سگریٹ نوشی ہر اعتبار سے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا کوئی ایک بھی فائدہ نہیں ہے۔ سگریٹ نوش اس خیال غلط میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس سے ذہنی دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے، جبکہ زیادہ تر نوجوان تمباکو نوشی کو اسٹائل سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں اہمیت حاصل ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں اب لوگ اس کو ایک فیشن کے طور پر بھی استعمال کرنا شروع کر چکے ہیں۔ سگریٹ نوشی چاہے تنہائی میں کی جائے یا پبلک مقامات پر، اس کے مجموعی طور پر اثرات بہت برے ہیں، کیونکہ اس میں موجود تمباکو صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اس کے دھوئیں میں کئی زہریلے کیمیکل ہوتے ہیں جن میں آرسینک، امونیا، ہائیڈروجن سائنائڈ، فارملڈیہائڈ، بینزین اور وینائل کلورائڈ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ مضر اثرات کے حامل کیمیکل انسان میں بہت سی مہلک بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، جس میں کینسر، دل کی بیماریاں اور پھیپھڑوں کی بیماریاں سر فہرست ہیں۔ سگریٹ پینے والے تو اس کے دھوئیں سے متاثر ہوتے ہی ہیں، لیکن دوسرے جو اس کے عادی نہیں ہیں وہ بھی اس کے خطرناک دھوئیں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ سگریٹ کے عادی حضرات جہاں جی چاہے سگریٹ سلگا لیتے ہیں، جس سے دوسرے افراد کو شدید دشواری پیش آتی ہے اور وہ بھی سانس کے امراض اور دیگر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سگریٹ نوشی کے برے اثرات نہ صرف صحت پر ہوتے ہیں بلکہ معاشیات کے لیے بھی یہ ایک منفی پہلو تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بلا وجہ کی عادت ایک شخص کی آمدنی کا بہت سارا حصہ نگل لیتی ہے۔ اس عادت سے معاشرے کا نوجوان طبقہ بری طرح متاثر ہوتا ہے، کیونکہ جوش سگریٹ نوشی کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کے نفسیاتی طور پر خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سکون حاصل کرے۔ اس طرح وہ نشے سے اپنی زندگی کی رنگینیاں کھو دیتا ہے۔ سگریٹ نوشی کرنے سے دیگر نشے کرنے کے راہ ہموار ہوتی ہے۔ نشے میں مبتلا افراد چوری اور ڈاکہ زنی کے جرائم کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں سگریٹ نوشی کے خلاف قانون موجود ہے، اس پر سختی سے عمل بھی کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی امتناع تمباکو نوشی آرڈیننس جاری کیا جا چکا ہے۔ سیکشن 5، 6، 7، 8، 9، 10 کے تحت پبلک مقامات پر گٹکا، شیشہ، حقہ اور سگریٹ نوشی جرم ہے، جس کی سزا قید اور جرمانہ ہے۔ پاکستانی قانون کے مطابق 18 برس سے کم عمر کے لڑکوں کو سگریٹ فروخت کرنا بھی ممنوع ہے، لیکن ہم میں سے
ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارے شہروں اور دیہاتوں میں اس پابندی پر کس قدر عمل کیا جا رہا ہے۔ لوگ پبلک مقامات پر سگریٹ کی کش لگاتے نظر آتے ہیں۔ قانون اس بڑھتے ہوئے نشے کو روکنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ علاوہ ازیں حکومتوں کی طرف سے تمباکو اور سگریٹ کمپنیوں سے بھاری ٹیکس کی وصولی اس پر پابندی لگانے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ تمباکو نوشی کی حوصلہ شکنی کرنے والے تمام اداروں کو فعال کرے، سگریٹ نوشی کے خلاف بنائے گئے قوانین پر پوری طاقت سے عمل کروائے، سگریٹ نوشی کے خاتمے کے لیے ہدف طے کیے جائیں، اور اس کے بغیر پاکستانی معاشرہ صحت کے سنگین ترین بحران سے نجات نہیں پا سکتا۔ ہر فرد کا فرض ہے کہ اس مرحلے پر تمباکو نوشی کے خلاف جہاد کرے، اور یہ سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ایک صحت مند معاشرے میں ہر فرد کا کردار بہت ہی اہم ہوتا ہے۔